गैराज के बैरूनी अहाते की दीवार इतनी ही बुलंद थी जितनी पहले थी, मगर इसके ऊपर 5-5 गज के फासले से एंगल आयरन के पोल खड़े कर दिए गए थे। हर पोल की बुलंदी 3 फुट थी और इससे ऊपर का हिस्सा बाहर की जानिब तकरीबन 110 दर्जे के जाविये पर मुड़ा हुआ था। इस मुड़े हुए हिस्से की लंबाई 1 फुट थी। खारदार तारों की 3 कितारें एक दूसरे के मुतवाजी और आपस में 1 फुट का फासला बरकरार रखते हुए दीवार के साथ साथ चलती जाती थीं। पोल के बाहर की जानिब झुके हुए हिस्से पर ऐसी 2 कितारें थी, चुनाचे इनका दरमियानी फासला 6-6 इंच रह गया था। इतना जबरदस्त हिफाजती निजाम खुद शकूक को दावत देता था। गैराज कोई टकसाल या सरकारी खजाना, जेल या इंतहाई अहम और टॉप सीक्रेट सरकारी इदारा नहीं था जहां मुदाखलत बेजा को जुर्म तस्वुर किया जाए। क्या इन तारों में करंट भी होगा? नेक मोहम्मद ने हाँफते हुए सर उठाया। अगर हो तो मुझे ताजुब नहीं होगा, मैंने कहा। इसकी तस्दीक के लिए तुम किसी तार से झूल के देख लो। अरे सिकंदर बादशाह, क्यों इस दुनिया से भेजने पर तुले हो? नेक मोहम्मद बोला। अभी तक तो किसी का बुरा भी नहीं चाहा हमने। फैसल नुमा अहाते की दीवार के वस्त में लोहे का एक ही गेट था जो खुला हुआ था और अंदर 5 गाड़ियां खड़ी थीं। एक बस थी जिसके चारों टायर गायब थे। ढांचा ईंटों के सहारे पर खड़ा हुआ था। उसके नीचे जवान लेटे हुए कुछ कर रहे थे। दूसरा ट्रक था जो इससे अलग खड़ा हुआ था और बज़ाहिर इसमें कोई खराबी नजर नहीं आती थी क्योंकि ट्रक नया था। एक कार पर रिंग था और इसकी हालत कब्र से निकले हुए ढांचे की सी लगती थी क्योंकि आगे पीछे की तमाम लाइट्स, बम्पर और शीशे उतार लिए गए थे। इसकी बॉडी पर स्लेटी सा रंग था जिसे कम उम्र लड़के पानी डाल के रेगमाल से घिसने में मसरूफ थे और बार बार इसकी हमवार सतह पर हाथ फेर के देखते थे। वर्कशॉप में नजर आने वाले हिस्से के मुकाबिल एक गाड़ी का बोनेट आगे से उठा हुआ था और दूसरी का पीछे से। गाड़ी फॉक्सवैगन थी मगर इसका इंजन गायब था और गालबन ओवरऑल करने के लिए निकाला गया था। इन दोनों गाड़ियों में कोई भी काम नहीं कर रहा था। हमने टैक्सी को ट्रक और वर्कशॉप के दरमियान रोका। हमारे कदमों की आवाज और टैक्सी के मुख्तलिफ हिस्सों से बरामद होने वाली फरियादो फगा ने बस के नीचे लेटे हुए नौजवानों को मुतवज्जो कर लिया था। वो अपने काम में इतने मुनहमिक थे कि उन्हें गिरदो पेश की खबर ना होती। इनमें से जो एक था वो सिगरेट पी रहा था और मुश्किल से 16 साल का था। तेवर बताते थे कि अपने आप को बदमाश जाहिर करके खुशी हासिल होती है। दूसरा 20-22 साल का निस्बतन शरीफ सूरत मैकेनिक था। क्या बात है जी, हुक्म करो, बड़े लड़के ने कहा। हुक्म सिर्फ ये है मोतियां वालियो कि इस गड्डी नू चला देओ, नेक मोहम्मद बोला। छोटा लड़का हंसने लगा। ओ जी, इसने अब नहीं चलना, इतनी उम्र में तो बंदा भी फोत हो जाता है। इसके जवाब से यूं महसूस हुआ जैसे टैक्सी वाकई 70-80 बरस पूरे कर चुकी है। तुम इस उम्र में बेशक फोत हो जाना, लेकिन ये टैक्सी है काका, नेक मोहम्मद ने हफगी से कहा। उस्ताद किधर है तुम्हारा? मैंने मुदाखलत करते हुए कहा, वरना इनकी जुबानी जंग बढ़ जाती। दूसरा जवान आगे बढ़ा। हमें बताओ जी, क्या हुआ है? बताया ना कि गाड़ी चल नहीं रही है, इसे चला कर दो, मैंने कहा। नौजवान ने बोनेट खोलकर इंजन का एक नजर में जायजा लिया, प्लग हिला के देखे, कॉइल और कैंडेस्टर के तार चेक किए और मोहसिन से कहा कि वो गाड़ी स्टार्ट करे। मोहसिन ने तामील की मगर पंखा थोड़ा सा हिलकर रुक गया। मैकेनिक ने बड़ी मायूसी का इजहार किया कि बैटरी बिल्कुल गुल हो गई है, खराबी कैसे चेक की जाए। मैंने इतनी देर में गिरदोपेश का जायजा ले लिया था। अहाता 2 किनाल का था। वर्कशॉप इसके दाईं जानिब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक हिस्सा तो वही आर्जी सा शेड था जिसकी दीवारें भी लकड़ी की थीं और जिस पर टीन की छत थी। दोनों जेरे मुरम्मत कारें उसके सामने खड़ी हुई थीं। दूसरा हिस्सा कुछ हवाई जहाजों के हैंगर की शक्ल का था मगर इतना बड़ा नहीं था। ये ईंटों की पुख्ता इमारत थी जिसकी 2 दीवारें 15 फुट ऊंची और 30-30 फुट लंबी थीं। पिछली तरफ से इसकी दीवार वही थी जो बैरूनी फसील पर उठाई गई थी और इस तरह ये बैरक एक कोने में समा गई थी। मजमूई तौर पर वर्कशॉप और बैरक ने अहाते का निस्फ के करीब हिस्सा घेर रखा था। बैरक के सामने वाला हिस्सा 2 भारी भरकम क्वार्टरों पर मुश्तमिल था जो लोहे की मोटी चादर पर एंगल आयरन को वेल्ड करके बनाए गए थे और इस वक्त मुकफ्फिल थे। उन्हें खोलने का निजाम कब्जे वाले दरवाजे की तरह नहीं था। 15 फुट चौड़े दोनों फाटक धकेल कर इधर से उधर किए जा सकते थे और फर्श की रीलिंग पर चलते थे।
अहाते का दूसरा हिस्सा बिल्कुल मुखालिफ सिमत में था और रहाइश के लिए इस्तेमाल हो रहा था। चुनाचे ये बात बिला शक व शुबा कही जा सकती थी कि गामे माची के अड्डे तक जाने वाला जेरे जमीन रास्ता इस मुकफ्फिल बैरिक में था। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, उस्ताद को बुलाओ, मोहसिन ने मैकेनिक को डांटा। बैटरी गुल है तो उस्ताद भी क्या कर लेगा। मैकेनिक ने अपनी सुबकी को नजरअंदाज कर दिया, मगर उस्ताद का वकार बुलंद रखा। वो छोटा काम नहीं करता, छोटे काम के बच्चे वो दूसरी बैटरी लगा के नहीं देख सकता। मैंने एकदम गरज कर कहा, इतनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, सब में बैटरी होगी, फिर लगा देना चार्जर पर। मैकेनिक पर इसका हातिर हुआ असर हुआ। उसने छोटे की तरफ देखा और उस्ताद को बुलाने के लिए रहायशी मकान की तरफ चल पड़ा। मैंने उस्ताद को घर के दरवाजे पर लहराने वाला टाट का पर्दा हटा के बाहर आते देखा। मालूम नहीं मैकेनिक ने उसे क्या बताया कि वो सर हिला के नपे तले कदम उठाता हमारी तरफ आया। वो दरमियाने कद लेकिन मजबूत जिस्म का आदमी था, जिसने ढीली ढाली और मैली सफेद जर्सी के साथ ब्राउन रंग की गरम पतलून पहन रखी थी। मैं बेनियाजी से मुखालिफ सिमत में देखता रहा। असल मकसद इसे अपना चेहरा ना दिखाना था। उस्ताद ने किसी से बात किए बगैर इंजन को देखा और फिर शागिर्दे मुहतरम के एक झांपड़ रसीद किया जो इसकी गुद्दी पर पड़ा। हराम खोर, बस तार देख ले और काम खत्म। ये डिस्ट्रीब्यूटर कैप तेरा बाप खोलेगा, उस्ताद ने कहा और खट से क्लिप हटा के कैप का ऊपर वाला हिस्सा अलग कर दिया। ये देखो, उसने सीनियर और मजलूम सूरत शागिर्द के दूसरा हाथ बड़ी फुर्ती से मारा, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। क्या है ये? रूटर को देख, ये गाड़ी चल सकती है। फिर वो मोहसिन से मुखातिब हुआ जो इसके बिल्कुल सामने आ गया था। ये चीज ले आए, शहर से ही मिलेगी। वो टूटे हुए रूटर के दोनों हिस्से मोहसिन को थमा के बोला, अरे उस्ताद, इनमें से किसी गाड़ी का रूटर डाल दो। मोहसिन ने कहा, वो मेरे बाप की गाड़ियां नहीं हैं। अगर किसी में कैब का साइज यही हुआ तब भी गाहक के साथ बेईमानी नहीं। बेईमानी कैसी उस्ताद? मोहसिन ने हुशामदाना लहजा इख्तियार कर लिया। तुम बाद में नया मंगवा कर लगा देना, पैसे हमसे ले लो, आने जाने के भी, मगर हमारा काम कर दो। उस्ताद ने इजाफी मुनाफे के अमकान पर गौर किया और मोहसिन पर रहम खाते हुए सर हिलाया। देख, इस फॉक्सी के इंजन में से रूटर लगा दे, इसे तो अभी खोलकर बांधने में हफ्ता लगेगा। उस्ताद को इससे ज्यादा कुछ कहने की मोहलत देना बेसूद था। असल मकसद ये जानना था कि जरूरत पड़ने पर हम किस गाड़ी की कैब से सालिम पुर्जा निकाल के अपनी टैक्सी को रवा कर सकते हैं। मैंने इत्मीनान से अपना रिवॉल्वर निकाला और उस्ताद की पुश्त से लगा दिया। सामने से मोहसिन ने यही हरकत की और कुछ फासले पर खड़े हुए नेक मोहम्मद ने तीसरी तरफ पोजीशन संभाल ली, जहां दो बच्चे कार की घसाई में मसरूफ थे। इन दोनों के हाथ रुक गए और उनकी सूरत पर खौफ से ज्यादा हैरत के आसार नमूदार हुए। ये खतरनाक खिलौना इससे कबल उन्होंने सिर्फ फिल्मों में इस्तेमाल होते देखा था, लेकिन यहाँ ना मारधाड़ हो रही थी और ना कोई ऐसी सूरत हाल नजर आती थी कि सचमुच के रिवॉल्वर निकाल लिए जाएं। मैंने इस वक्त उस्ताद की सूरत को गौर से देखा। इसकी सूरत भी अजनबी नहीं थी, मगर जहन पर बहुत जोर देने के बावजूद मुझे याद नहीं आया कि पहले ये सूरत कब और कहाँ नजर आई थी। आधे घंटे में हाफजे का साथ ना देने का ये दूसरा वाकया था। असल बात ये थी कि दिलावर एंड कंपनी से मार्का आराई में मुख्तलिफ मौक़ों पर इनके साथ आने वाले चमचे भी बहुत मिले थे और उन सब के नाम तक हमें मालूम ना हो सके थे। इनमें से कुछ को कज़ा लाई थी कि वो रिज़्क़े हाक हुए और दोबारा नहीं मिले। ये दोनों भी ऐसे ही किराए के गोरीले या हुक्म के गुलाम थे जो दिलावर एंड कंपनी की शैतानी बिसात पर प्यादों से ज्यादा अहम नहीं थे। इस हरकत का मकसद क्या है? उस्ताद ने अपनी खुद एतमादी और ज़ाहिरी हालत के सुकून को बरकरार रखते हुए कहा, हम बहुत कुछ बेमकसद भी करते हैं। मैंने कहा, कुछ लोग बेमकसद जीते हैं। मोहसिन ने कहा, लेकिन बेमकसद मरना कोई पसंद नहीं करता। तुम भी यही चाहोगे। मुझसे तुम क्या चाहते हो? उस्ताद ने गुर्रा कर कहा। इसको अब ये इत्मीनान हो गया था कि हम इसे बेसबब कत्ल नहीं करेंगे। हमें यही करना होता तो अब तक 3 तरफ से 3 गोलियां इसको पंक्चर कर चुकी होती।
شاگردوں کے سامنے اس کو یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ وہ واقعی استاد ہے اور ہر قسم کی خرابی سے نمٹ سکتا ہے، خواہ وہ انجن کی ہو یا حالات کی۔ سب سے پہلے تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سب کے ہاتھوں میں جتنے ریوالور ہیں اصلی اور ایک جیسے مہلک ہیں۔ میں نے کہا، ہم تینوں کی صورت سے بھی اندازہ لگانے کی غلطی مت کرنا، ہم سب ایک جیسے بے رحم ہیں، دشمن کے ساتھ کوئی رعایت کرنے کے قائل نہیں اور کسی قسم پرسی کے بغیر گولی چلاتے ہیں۔ ہم سب کا نشانہ بھی خطا نہیں ہوتا۔ اس فضول بکواس کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں یہ بتانا کہ ہم تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، مگر تم ہمارے ہاتھوں مرنا چاہو تو بہادری یا ہوشیاری کا مظاہرہ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، اگر تم ویسا ہی کرو گے جیسا ہم کہیں گے تو کل بھی زندہ نظر آؤ گے۔ ویسے تو موت کا ایک دن معین ہے، محسن بولا۔ تمہارے کیس میں وہ آج کا دن ہے تو اسے کون ٹال سکتا ہے؟ تمہارے یہ شاگردان عزیز تو بچے ہیں۔ میں نے کہا، ان کو بھی سمجھا دو کہ دخل در معقولات نہ کریں۔ بہتر ہوگا کہ یہ رضاکارانہ طور پر گیراج میں چلے جائیں اور محمود و ایاز کی طرح ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، منہ دیوار کی طرف اور ہاتھ سر سے اوپر۔ استاد نے میری بات کو ظاہری بے نیازی سے سنا اور سیدھا کھڑا رہا۔ اس کے شاگرد بھی ساکت و جامد رہے۔ تم ان سب کے سامنے پٹنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ابھی اپنی عزت بچا سکتے ہو کیونکہ تم تین طرف سے محصور ہو اور ریوالور کا مقابلہ کوئی عقل مند آدمی نہیں کرتا جو خالی ہاتھ ہو۔ تم اپنے عقل مند ہونے کا ثبوت 30 سیکنڈ میں دے سکتے ہو۔ محسن نے کہا، ان سے کہو شرافت سے گیراج میں چلے جائیں اور الٹے لیٹ جائیں، لیٹ کر ایک دوسرے سے گپ شپ کریں یا اظہار افسوس، مگر آواز کا والیوم لو رکھیں، باہر کوئی کچھ نہ سنے۔ پہلے استاد کو خالی ہاتھ تو کر دو۔ میں نے محسن سے کہا، یہ خود کو مسلح سمجھتے ہوئے خوامخواہ موقع ملنے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ صورتحال پوری طرح ہمارے کنٹرول میں تھی، یہ بڑے اطمینان کی بات تھی، لیکن یہی اطمینان ایک غلطی کا سبب بن گیا۔ نیک محمد نے طے شدہ پروگرام کے مطابق اتنی دیر میں گیراج کا باہر والا گیٹ بند کر دیا تھا اور اس کی بلیک بورڈ والی سطح پر چاک سے واضح الفاظ میں لکھا تھا، استاد کی زوجہ کے عقد کے باعث گیراج بند ہے، جو بڑی فضول سی بات تھی، مگر محسن کا خیال تھا کہ آس پاس کے رہنے والے بھی کم فضول نہیں ہیں، چنانچہ وہ اس نوٹس کو دیکھ کر خاموشی سے لوٹ جائیں گے اور اسے بالکل مذاق نہیں سمجھیں گے۔ رنگ ہونے والی گاڑی کو ریگمال سے گھسنے والے بچے قطعی بے ضرر تھے اور ہم نے انہیں اہمیت نہیں دی تھی، مگر باقی دو سینئر شاگردوں کو سامنے رکھا تھا۔ غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے انہیں استاد کے برابر خطرناک نہیں سمجھا اور عین اس وقت جب محسن نے میرے کہنے پر استاد کی جیب سے اسلحہ برآمد کرنے کے لیے قدم بڑھائے، مظلوم صورت نظر آنے والے نوجوان نے بڑی پھرتی سے اچھل کے لات ماری۔ محسن اس غیر متوقع حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے اڑ گیا۔ محسن لڑکھڑا کے پیچھے گیا اور وہ نوجوان نیچے گرا، مگر اس سے پہلے ہی استاد نے ایک لات پیچھے کی طرف چلائی اور دوسرے پیر کی ایڑی پر گھوم کر میرے سامنے آنا چاہا۔ اس کا ہاتھ خود بخود ریوالور نکال چکا تھا، مگر اس نوجوان کے محسن پر حملہ آور ہوتے ہی میں ذہن اور جسم کے خودکار عمل سے پوری طرح مستعد ہو چکا تھا۔ نیک محمد نے دونوں نوجوانوں کو للکارا اور پھر اٹینشن کھڑا کر دیا۔ میں نے ہاتھ کو استاد کی ٹانگ کی ضرب سے بچایا اور دوسرے ہاتھ سے اسی ٹانگ کے پنجے کو گرفت میں لے لیا۔ ادھر استاد نے ایڑی پر گھومنے کی کوشش کی، ادھر میں نے جھٹکا دیا اور استاد کا توازن بگڑ گیا۔ وہ منہ کے بل گرا۔ اس کے باوجود استاد نے پلٹ کر فائر کرنا چاہا، لیکن میں اپنا ایک پیر اس کے ہاتھ پر رکھ چکا تھا۔ وہ درد سے کراہا، بس استاد اسے سجدہ شکر سمجھو۔ میں نے کہا، شاید خدا کو منظور نہیں تھا کہ تمہاری بیوی اس عمر میں بیوہ ہو اور تمہارے جتنے بھی بچے ہیں وہ یتیم کہلائیں، لیکن یہ بالکل آخری موقع تھا، 100% آخری۔ محسن نے جھک کر ایک جھٹکے سے استاد کا ریوالور قبضے میں کر لیا۔ استاد کہلاتے ہو تم، ایسے اناڑی پن کا ثبوت تو نہیں دے سکتے کہ ایک ہی جھٹکے میں چت ہو جاؤ۔ اور کتنا مال ہے پاس؟ محسن نے ایک دم اس کی جرسی کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ پیٹ کے قریب ایک نمایاں ابھار واضح طور پر دوسرے ریوالور کی موجودگی کا پتہ دیتا تھا۔ میں تم دونوں کی، استاد نے چیخ کر کہا۔ اس کی گالی نے مجھے مشتعل نہیں کیا، لیکن اس کے چلانے کی وجہ سے میں نے اس کے منہ پر کک ماری۔
बूट की टो इसके जबड़ों पर पड़ी और वो बुलबुलाया। इसके होंठों के किनारों से खून रिसने लगा। मोहसिन ने दूसरा रिवॉल्वर भी अपनी पतलून की दूसरी जेब में रख लिया। मैंने तुमको खबरदार किया था कि आवाज बाहर ना आए। मैंने कहा, इस पिस्तौल के फायर की आवाज भी बाहर नहीं जाती। चलो बच्चों अंदर। नेक मोहम्मद ने इन दोनों लड़कों को मुखातिब किया जो बहुत सहमे हुए खड़े थे और गाड़ी रेगमाल से घिसना भूल चुके थे। उन्होंने फौरन रेगमाल के टुकड़े फेंक दिए और सीधे शेड में जाकर उल्टे लेट गए। मोहसिन ने उस्ताद के जानशीन होने वाले नौजवान को चुटकी बजाकर मतवज्जो किया। उनमें से एक ने जान पर खेलकर नमकवार होने का सबूत देते हुए जानशीनी का मुकाबला बज़ाहिर जीत लिया था और ज्यादा बहादुर बनने वाला अब ज्यादा शर्मिंदा नजर आता था कि खुद को जानशीन साबित करने का ये सुनहरा मौका उसने कुछ ना करके गवा दिया था। मैंने उस्ताद के मुड़े हुए हाथ पर से पैर का वजन हटाया। वो ऐसी पोजीशन में लेटा हुआ था कि करवट भी नहीं ले सकता था। वो जोर लगाता तो मोंडे पर से उसका बाजू उतर जाता या कलाई के पास से हाथ टूट जाता। वो हाथ को दुबाता और जर्सी की आस्तीन से मुंह को साफ करता उठा। सफेद जर्सी पर मिट्टी का और खून का रंग नजर आने लगा। अब हमारी गुफ्तगू सुनने वाला कोई नहीं रहा। मैंने कहा, हम तीनों को तुम एक समझो। तुम मारपीट किए बगैर भी अपना मतलब बयान कर सकते थे। वो शिकायती लहजे में बोला। मैं हंस पड़ा। क्या वाकई तुम शराफत की जुबान में बात कर सकते हो? सूरत से तो ऐसे नजर नहीं आते, मगर खैर अभी मालूम हो जाएगा कि हमने जो सलूक तुम्हारे साथ रवा रखा वो किस हद तक जायज था। हमें मालूम हुआ है कि यहाँ से मुंशियात स्मगल होने के लिए जाती हैं। मुंशियात? वो चौंका। कैसी बातें करते हो उस्ताद? मैंने उसके मुंह पर उल्टे हाथ की ज़रब लगाई। वो पीछे मुड़ गया। दोबारा खुद को मेरा शागिर्द मत कहना, मेरी बेइज्जती होती है। वो इसी लबो लहजे में बात करने का आदी था और मेरी बड़तरी को तस्लीम करते हुए गैर शऊरी तौर पर उसने मुझे उस्ताद कह दिया था। मैं उसको ज़हनी तौर पर मरूब रखना चाहता था और जिस्मानी तौर पर मगलूब। मेरे कहने का मतलब ये था कि एक गैराज में मुंशियात का क्या काम? वो फिर खड़ा हो गया। यही तो मेरा भी सवाल है कि एक गैराज में मुंशियात का क्या काम? मैंने फिर इसके एक झांपड़ रसीद किया, लेकिन अभी मैंने इस सवाल का जवाब मांगा ही नहीं था। सीधे खड़े हो जाओ वरना थप्पड़ के मुकाबले में मेरी किक से ज्यादा चोट आएगी। हाथ में रिवॉल्वर लेकर बहादुरी के दावे करना कोई बहादुरी नहीं होती। वो उठकर बोला। मैंने रिवॉल्वर मोहसिन की तरफ उछाल दिया जो इसे कैच ना कर सका क्योंकि पहले ही इसके हाथ में एक रिवॉल्वर था। नेक मोहम्मद खुद ही गैराज में चला गया था और चारों फर्श हाक पर लेटे हुए जंगी कैदियों की निगरानी कर रहा था। मोहसिन ने खुद ही झुककर जमीन पर गिरने वाला रिवॉल्वर भी उठा लिया। अब 2 रिवॉल्वर उसकी जेब में थे और दोनों हाथों में भी 2 रिवॉल्वर थे। मैं ये अर्ज कर रहा था उस्ताद साहब, मैंने दोनों हाथों को रगड़कर फूंक मारी कि यहाँ से कई बार एक ट्रक को आते जाते देखा गया है जिसमें ऊपर ज़रई आलात और मशीनरी के पुर्जे होते हैं लेकिन नीचे वाले क्रेट मुंशियात से भरे होते हैं। ऐसा ही एक ट्रक लेकर रहमत कबाड़ी और ताफू रवाना हुए थे। उनके साथ एक क्लीनर छोटू भी था। इस ट्रक का नंबर भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन आदमी और नंबर में बहुत फर्क होता है। शायद तुम्हें मालूम होगा कि इस ट्रक का क्या हशर हुआ था। ज्यादा अफसोस उन 2 अफराद के अंजाम पर होना चाहिए। रहमत कबाड़ी और ताफू कैसे मारे गए थे क्या ये तुम नहीं जानते? उस्ताद का रंग मुतगय्यर हो गया। मैं किसी को नहीं जानता, खुदा की कसम मैंने ये नाम पहली बार सुने हैं। मैं कुछ देर उसकी सूरत को देखता रहा। हम झूठ को सच से अलग करना जानते हैं। इसमें आदमी को इतनी ही तकलीफ होती है जितनी नाखून को गोश्त से जुदा करने में होती है। क्या तुम इस मुहावरे का मतलब समझते हो? उस्ताद ने नफी में सर हिलाया। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम आदमी ही नहीं हो। मैंने कहा, इसका मतलब होता है कि रिश्ते तोड़े नहीं जा सकते, लेकिन सर तोड़े जा सकते हैं, तो रिश्ते क्यों नहीं तोड़े जा सकते? फर्ज करो अभी मैं तुम्हारे सबसे बड़े बेटे या बेटी को मंगवा लूं।
استاد نے ایک دم مجھ پر حملہ کیا۔ وہ میری طرف آیا اور میں نے اسے ایک قدم پیچھے اور تھوڑا سا دائیں جانب ہو کر پلٹ دیا۔ ایک کلا بازی کھا کے وہ نیچے گرا، مگر الٹی کلا بازی کھا کے پھر اتنی تیزی سے جھپٹا جس کی مجھے امید نہ تھی۔ اس نے میرے قدم اکھڑتے ہی پے در پہ وار کیے۔ اسے ماہر نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن وہ کراٹے جانتا تھا۔ اس کی کھڑی ہتھیلی کی ضرب سے میرے دونوں بازو شل ہو گئے۔ پھر اس نے لات گھمائی جو میری ٹانگ پر گھٹنوں سے اوپر لگی۔ میں گر گیا اور وہ اچھل کر میری پسلیوں میں کک مارنے لگا۔ میں نے پلٹا کھایا اور دوسری ٹانگ گھمائی۔ لات اس کے سینے پر پڑی اور ایک لمحے کے لیے اس کا منہ پورا کھل گیا کیونکہ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے بازوؤں کی توانائی اب کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ گر کے پھر اٹھا ہی تھا کہ میں نے اسے دبوچ لیا۔ چند منٹ میں اس کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے چیلنج کرنے کے وقت اس نے اپنی صلاحیت کو بہتر اور میری صلاحیت کو بہت کمتر سمجھنے کی غلطی کی تھی، اور خالی ہاتھ بھی میں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک ہوں۔ اب اس کے لیے اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو مارا نہیں تھا، جسمانی غزن نہیں پہنچایا تھا اور اس کی ہڈیاں سلامت چھوڑ دی تھیں، مگر پھر بھی وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کسی نے اس کو 1 گھنٹے تک کنکریٹ میں ڈال کے گھمایا ہو۔ تو بات تھی ناخن سے گوشت جدا ہونے کی۔ میں نے اطمینان سے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ اگر تمہارے بیوی بچے تم سے جدا کر دیے جائیں تو تم کو کتنی تکلیف ہوگی، اور اس کے بعد ہم تمہارے سامنے سچ مچ ان کے گوشت سے ناخن جدا کریں تو تکلیف سے کون زیادہ چلائے گا، تمہاری بیوی یا تمہارے بچے؟ دیکھو میں ان بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ بری طرح ہانپنے لگا۔ میں نے کسی رحمت کباڑی یا تافو کے انجام کے بارے میں نہیں سنا، لیکن میں چھوٹو کو جانتا ہوں۔ کون ہے چھوٹو؟ وہ اس ٹرک ڈرائیور کے ساتھ رہتا ہے جو ٹرک لے جاتا ہے، استاد نے کہا۔ اس ٹرک ڈرائیور کا نام بتاؤ، محسن نے کہا۔ ٹرک ڈرائیور کوئی ایک نہیں ہوتا، وہ بولا، ہر مرتبہ نیا آدمی ہوتا ہے۔ تو یہ گامے ماچھی یا چودھری دلاور کا نیا طریقہ واردات ہے۔ میں نے سوچا، ہر بار آدمی بدلنے سے اتنا فائدہ یقیناً ہوتا ہے کہ کسی کو واقف راز ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ پرانے ڈرائیور صرف اس لیے مارے گئے کہ وہ کچھ جان گئے تھے، اور ان کا قابل اعتماد ہونا ہی بالآخر نقصان دہ ثابت ہوا تھا۔ یہ زیادہ محفوظ اور آسان طریقہ تھا کہ کسی ضرورت مند اور نئے بے وقوف اور بے خبر ڈرائیور سے ایک ٹرک کو کراچی تک لے جانے کا سودا کر لیا جائے۔ اگر وہ سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے تو اس کو توقع سے زیادہ معاوضہ ادا کیا جائے، وہ پکڑا جائے تو کچھ نہ بتا سکے۔ تمہارا اپنا نام کیا ہے؟ میں نے کہا۔ برکت، وہ بولا۔ مگر تم لوگ کون ہو؟ پولیس کے آدمی؟ تمہیں کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں نے غرا کے کہا۔ استاد برکت، یہ ٹرک جو اس وقت بھی یہاں کھڑا ہوا ہے یہ روانہ کب ہوگا؟ جب چھوٹو آئے گا کسی ڈرائیور کو لے کر، وہ بولا۔ اچانک مجھے ایک اور خیال آیا، تم نے بھی تو ڈرائیور فراہم کیے ہوں گے، تمہارا گیراج ہے۔ ہاں، 2-3 ڈرائیور تھے ایسے جن کو کام کی ضرورت تھی، میں نے ان کی سفارش کر دی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تینوں کون تھے اور اب کہاں ہیں۔ وہ خود میرے پاس آئے تھے، میں کبھی ان کے پتے ٹھکانے پر نہیں گیا۔ وہ میرے دوست تو نہیں تھے، برکت بولا۔ تم شروع سے اس گیراج کے مالک نہیں ہو؟ میں نے کہا۔ پہلے یہ گیراج کس کا تھا؟ پیڈرو نام کا ایک شخص تھا، استاد پیڈرو کہلاتا تھا، میں نے اسی سے لیا تھا، وہ بولا۔ استاد پیڈرو؟ میں نے فاتحانہ نظروں سے محسن کی طرف دیکھا۔ چوڑی ناک، مکرانیوں جیسے بال، کانوں میں مندریاں۔ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ تم نے پھر سوال کیا، یہ آخری بار معاف کرتا ہوں، میں نے کہا۔ اگلے سوال کے جواب میں دانت توڑ دوں گا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ گیراج کتنے میں لیا تھا اور کب لیا تھا؟ تقریباً 2 مہینے پہلے، اس کا صرف کرایہ دیتا ہوں میں، برکت نے کہا۔ صرف 400 روپے مہینہ؟ صرف 400 روپے مہینہ؟ اتنا تو تم روز کماتے ہوگے، میں نے کہا۔ اتنا کم کرایہ لینے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ وجہ کیا؟ اس کی مرضی، برکت نے کہا، اور میں نے اس کی اچھی طرح پٹائی کی۔ اسے میں نے 3 بار زمین سے اٹھایا اور اس کے منہ پر اور پیٹ پر مکے مارے، وہ نیم جان ہو گیا۔ وجہ یہ تھی استاد برکت کہ استاد پیڈرو نے ایک چھوٹی سی شرط رکھی تھی، میں نے کہا۔ شرط یہ تھی کہ کبھی کبھی ان کے ٹرک پر یہاں سے سامان لوڈ ہوگا۔ میں نے ہینگر ٹائپ بیرک کی طرف اشارہ کیا۔ اور تم اعتراض نہیں کرو گے، بلکہ اس کا ذکر بھی نہیں کرو گے؟
یہ بیرک بدستور انہی کے قبضے میں رہے گی، یہی شرط تھی نا؟ استاد برکت نے بڑی مشکل سے اقرار میں سر ہلایا۔ اس دروازے کو کھولو، میں نے اسے پیروں پر کھڑا کر کے حکم دیا۔ میں کھولوں؟ وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ کیسے کھولوں؟ اس کی چابی چھوٹو کے پاس ہوتی ہے۔ تمہارے گیراج میں گاڑیوں کی ڈینٹنگ پینٹنگ بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، ڈینٹر کے لیے ویلڈنگ ٹارچ ضروری سامان میں شامل ہے۔ اس سے وہ ٹیڑھی چادر کو گرم کر کے نرم کرتے ہیں، جوڑ لگاتے ہیں، اور مجھے تمہاری ورک شاپ میں دونوں طرح کی ویلڈنگ کا انتظام نظر آ رہا ہے۔ گیس ویلڈنگ کے لیے تمہارے پاس آکسیجن اور ایسیٹون کے سلنڈر بھی ہیں، اور تم الیکٹرک ویلڈنگ بھی کرتے ہو۔ تالے کو کاٹ دوں؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ برکت ہونٹوں پر زبان پھیر کے بولا، گیٹ اندر سے بھی بند ہیں، اوپر نیچے 3 جگہ لوہے کی سلاخیں فٹ ہیں۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہے تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ سلاخیں اوپر نیچے درمیان میں ایک دوسرے سے کتنے فاصلے پر ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ میں نے کہا، لیکن فرض کرو کہ تمہیں یہ لوہے کے گیٹ اوپر سے نیچے تک کاٹنے پڑے الیکٹرک ویلڈنگ ٹارچ سے، تو یہ کتنی دیر میں ختم ہونے والا کام ہے؟ تم سمجھتے نہیں، یہ بہت خطرناک کام ہے، وہ بولا۔ استاد پیڈرو نے مجھے بتایا تھا کہ کبھی کسی کے کہنے یا مجبور کرنے سے میں نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ کیا برا ہوگا؟ میں نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ دھماکہ ہوگا اور ان کو ویسے بھی پتہ چل جائے گا۔ برکت بولا، اس کے اندر الارم لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کے ایک جھانپڑ رسید کیا۔ پاگل کے بچے، تمہیں شک نہیں ہوا تھا کہ یہ خطرناک کام ہے؟ تم نے اس سے پوچھا نہیں تھا کہ آخر اتنا زبردست حفاظتی انتظام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پوچھا تھا۔ اس نے کہا، اپنے کام سے کام رکھو اور منہ بند رکھو۔ برکت بولا، اور مجھے یہ بہت فائدے کا سودا لگتا تھا، میں اپنا نقصان کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان کی شرط منظور کر لی۔ فائدے اور نقصان کا تو اب تمہیں پتہ چلے گا۔ میں نے کہا، الیکٹرک ویلڈنگ کا تار وہاں تک پہنچ جائے تو بہتر، ورنہ گیس کے سلنڈر اٹھاؤ اور جہاں سے ضروری ہو وہاں سے گیٹ کاٹ دو۔ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ خودکشی ہوگی، میرے ساتھ تم بھی مارے جاؤ گے۔ ہاں، ہم تمہیں اور صرف تمہیں مارنا نہیں چاہتے۔ اگر اس کام میں کوئی خطرہ ہے تو وہ خطرہ ہمارے لیے بھی ہوگا۔ میں نے کہا، میں تم کو یقین دلا سکتا ہوں کہ دھماکہ کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ پہلے تالے کو کاٹو، پھر اندر کی کنڈی کھولو، اس کے بعد اندر کی طرف کی سلاخیں اپنے اندازے کے مطابق کاٹو۔ اس کے لیے تمہیں گیٹ میں شگاف کرنا ہوگا۔ خدا کے لیے مجھے اس پر مجبور مت کرو، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ استاد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہماری بات نہ مانی تو ہم بھی مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا، کیا تم پسند کرو گے کہ ہم تمہارے گھر میں گھس کر تمہاری بیوی کو باہر گھسیٹ لائیں، اس کے منہ میں اسی کے کپڑے ٹھونس کر ویلڈنگ ٹارچ کو چھوڑو، دیا سلائی بھی جلا کے بجھا دی جائے اور فوراً جلد پر لگا دی جائے تو تکلیف کم نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ ہکلانے لگا، تم ایسے نہیں ہو سکتے۔ یہ وضاحت میں نے آتے ہی کر دی تھی کہ ہم سب ایک جیسے بے رحم ہیں۔ میں نے کہا، کیا تم ہماری بے رحمی کا عملی مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر قائل نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے محسن، ذرا ہماری استانی جی کو لے آ، عزت کے بغیر۔ ٹھہرو، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ برکت نے محسن کو پلٹتے دیکھ کر کہا، مگر مجھے یہ بتا دو کہ ان سے میں کیا کہوں گا؟ جب تم دروازہ کھول دو گے تو ہم تمہیں اور تمہارے شاگردوں کو ہاتھ پیر باندھ کے اور منہ میں کپڑا ٹھونس کر گیراج میں ڈال دیں گے۔ میں نے کہا، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے تمہیں بے بس کر دیا تھا اور پھر باقی کام خود ہم نے کیا۔ تم سب کو اپنی جان پیاری ہے تو اسی بیان پر قائم رہنا۔ وہ خود ویلڈنگ کر کے دروازہ کاٹتے رہے تھے۔ تم ہمارا بھی غلط نام بتاؤ گے، ورنہ یاد رکھنا ہم دوبارہ آ جائیں گے۔ استاد برکت نے آہستہ آہستہ گیراج کی طرف چلنا شروع کیا، جہاں نیک محمد بھی 4 افراد کو الٹا لٹائے اپنے کام سے بور ہونے لگا تھا۔ وہ چاروں شور مچا رہے تھے کہ انہیں کمر کے بل لیٹنے کی اجازت دے دی جائے، اور ان میں سے ایک باقاعدہ بھو بھو کر کے رو رہا تھا۔ چپ کرو سور کے بچوں، نیک محمد نے کہا، تمہیں ہم دفن بھی الٹا کریں گے۔ انہیں اٹھنے دو بھائی، میں نے کہا، یہ استاد برکت کی مدد کریں گے۔ اٹھو اے سور کے بچوں۔ استاد برکت نے تیش میں سب کے ایک ایک لات رسید کی۔ کتنے مزے سے پڑے ہیں سالے۔ وہ مزے میں بالکل نہیں تھے اور دونوں طرف سے ان کو ایک جیسے خطابات دیے گئے تھے، مگر وہ احتجاج کیے بغیر اٹھے۔
استاد برکت کے حکم پر انہوں نے ویلڈنگ کا سامان گھسیٹا اور بیرک کے گیٹ تک لے گئے۔ گیٹ 20 گز کے فاصلے پر تھا، لیکن خوش قسمتی سے الیکٹرک ویلڈنگ کا کیبل اس سے زیادہ لمبا تھا۔ استاد برکت کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے ہاتھوں اس کی جو درگت بنی تھی وہ شاگردوں کے سامنے اس کی بے عزتی کا سبب بن رہی تھی، مگر وہ مجبور تھا۔ اس نے 1 منٹ سے پہلے تالے کو کاٹ دیا۔ وہ جھوٹ بول کر اپنی جان بچانا چاہتا تھا، ورنہ اس کو اندر کی جانب جمی ہوئی لوہے کی سلاخوں کی بالکل صحیح پوزیشن معلوم تھی۔ اس نے نیچے بیٹھ کر اس جگہ کو کاٹنا شروع کیا جہاں دونوں پٹ ملتے تھے۔ ذرا سی دیر میں چادر کٹ گئی اور شگاف اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے پیچھے پھنسی ہوئی 1 انچ موٹی سوراخ نظر آنے لگی۔ ویلڈنگ ٹارچ سے چنگاڑیاں اڑ رہی تھیں۔ استاد برکت نے اپنی آنکھوں کے سامنے گہرے رنگ کے شیشوں والا ٹین کا ڈھکنا سا کر لیا تھا، چنانچہ اندھا کر دینے والی روشنی اس کی آنکھوں کے لیے قابل برداشت ہو گئی تھی، مگر ہم سب دوسری طرف منہ پھیر کر کھڑے ہونے پر مجبور تھے۔ میں نے برکت کے دونوں سینئر شاگردوں کو اور دونوں بچوں کو سامنے کھڑا کیا تھا اور ریوالور ہاتھ میں رکھا تھا۔ خیرہ کن شعلے کی طرف نہ دیکھنے کے باوجود میں برکت کی طرف سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے ایک بار اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ پھر بیٹھ گیا۔ 10 منٹ بعد پہلی سوراخ کٹ گئی تو میں نے پھر گھوم کر دیکھا۔ وہ جگہ اب بھی انگارے کی طرح دہک رہی تھی جہاں سے دروازہ کاٹا گیا تھا۔ دھماکہ تو کوئی نہیں ہوا نا؟ میں نے برکت کو تسلی دینے کے لیے کہا۔ تم کو ڈرا دیا گیا تھا خواہ، لیکن الارم تو بج رہا ہے، وہ بولا، اور میں نے دروازے سے کان لگا کے سنا۔ اندر سے واقعی ایک سائرن کی ہلکی سی آواز گونج کر آ رہی تھی۔ اب تم جلدی کرو، میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ وقت کم ہے، یہ نہ ہو کہ تمہارا کام ختم ہونے سے پہلے وہ لوگ آ جائیں۔ مجھے یہ فکر بھی تھی کہ اندر نازو اور رابعہ کو ناکامی سے 2-4 ہونا پڑ گیا تو کیا ہوگا۔ ان کو بحفاظت نکالنے کے لیے ہمارا مقررہ وقت کے مطابق اندر پہنچنا ضروری تھا۔ الارم کی آواز میرے اعصاب پر اثر انداز ہونے لگی تھی اور میں اس اندیشے سے دوچار تھا کہ ہم دشمن کے حفاظتی انتظامات سے گزر سکیں گے یا نہیں۔ یہ تو ہمیں اس حصار میں قدم رکھنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ شکاری کتنا ہی پر اعتماد اور ہوشیار کیوں نہ ہو، اپنی حفاظت کے خیال سے غافل کبھی نہیں ہوتا۔ دشمن کو کمزور سمجھنا ہی بے وقوفی کہلاتا ہے۔ کسی الارم سسٹم کی موجودگی کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا تھا اور ہم نے فرض کر لیا تھا کہ ہم زبردستی اور طاقت کے بل پر اس سرنگ نما راستے کے ایک کنارے سے داخل ہو گئے تو دندناتے ہوئے گامے ماچھی کے اڈے تک چلے جائیں گے۔ اب ایسا مشکل نظر آتا تھا۔ الارم نصب کرنے والوں نے اور بھی بہت کچھ نصب کر رکھا ہوگا جس سے غیر متعلقہ افراد کے داخل ہونے کی صورت میں مزاحمت کی جا سکے۔ اب الارم کی آواز نے انہیں خبردار کر دیا ہوگا اور وہ جوابی کارروائی کے لیے اپنی قوت مجمع کرنے میں مصروف ہوں گے۔ محسن، تو ٹرک کو سٹارٹ کر کے یہاں لے آ، میں نے کہا۔ اس میں چابیاں نہیں ہیں سکندر بادشاہ، نیک محمد نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، محسن سیلف کو ڈائریکٹ کرنٹ دے کر سٹارٹ کر لے گا، میں نے کہا۔ تم اتنی دیر میں ان سب بچوں کو واپس گیراج میں لے جاؤ، ان کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھنا، گیراج میں تار بہت ہوں گے، وہی تار دوسرے آدمی کے لیے بھی استعمال ہو جائے تو اچھا ہے، دونوں کی پشت مل جائے، پھر دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کسی کھمبے یا کھونٹ سے باندھ دینا، اور ہاں، ان کے منہ بند کرنا مت بھولنا۔ اندر پرانا سود بھی ہوگا، نہ ہو تو انہی کے کپڑے پھاڑ لینا، مگر یہ سب پھرتی سے کرنا، کوئی گڑبڑ کرے تو بس ایک گولی چلانا، سر کا بھیجا نکال دینا۔ برکت کے چاروں شاگردوں نے احتجاجی شور بلند کیا۔ یہ کیا ظلم ہے استاد؟ چپ کرو ظلم کے تخم، استاد برکت نے پلٹ کر کہا۔ اس کے بغیر جان نہیں بچے گی۔ ہاں، تم کو یہی کہنا ہے کہ ہمیں مار باندھ کر ڈال دیا گیا تھا، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ نہ ہمارے نام بتانے ہیں نہ ہمارا حلیہ۔ نام تم نے کسی کی زبان سے سنا ہی نہیں تھا، اور حلیہ تم اس لیے نہیں دیکھ سکے کہ حملہ آور منہ پر نقاب ڈال کر آئے تھے۔ اگر تم نے کچھ اور کہا تو دونوں طرف سے مارے جاؤ گے۔ پہلے وہ ماریں گے، انہوں نے چھوڑ دیا تو ہم ماریں گے، اب جاؤ۔ وہ نیک محمد کے ساتھ چل پڑے۔ اسی وقت محسن نے ٹرک کو میرے قریب لا کر کھڑا کیا۔ میری پریشانی میں دم بدم اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے محسن سے کہا کہ وہ سٹین گن نکال لائے۔ اس کے اترتے ہی میں ڈرائیور کی سیٹ پر چڑھ بیٹھا۔ اس کا انجن بند نہیں کیا۔